السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وقار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنگ ٹی وی۔ آج ہم شمالی یورپ میں واقع ایک نہایت ہی خوبصورت ملک سویڈن کی سیر کریں گے اور سویڈن سے جڑی چند دلچسپ معلومات میں آپ کو دوں گا جو آپ بہت کم جانتے ہوں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ 4,50,295 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا سویڈن یورپی یونین میں واقع تیسرا بڑا ملک ہے۔ سویڈن کی آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ سویڈن میں رقبے کے لحاظ سے آبادی کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ سویڈن میں رقبے کے لحاظ سے ہر ایک مربع کلومیٹر میں اوسطاً 22 افراد آباد ہیں۔ سویڈن کے پڑوسی ممالک میں ناروے، فن لینڈ اور ڈنمارک کے ممالک واقع ہیں۔ سویڈن کا دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے۔ اسٹاک ہوم ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی آبادی 9.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر کل 14 جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ جزائر بالٹک سی کے ارد گرد واقع ہیں۔ اسٹاک ہوم 188 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سویڈن کا 69% علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ سویڈن سیاحوں کے لیے ایک جنت سے کم نہیں۔ صاف شفاف پانی، خوبصورت پہاڑی سلسلے اور بہترین روڈز دیکھ کر سیاح بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈراٹننگ ہوم محل لوگو جزیرے پر واقع ہے۔ یہ محل یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ بھی ہے۔ یہ محل اسٹاک ہوم سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسٹاک ہوم سے ڈراٹنگم محل تک کشتی میں 45 منٹ کا سفر ہے۔ آج کل یہ محل سویڈن کی شاہی فیملی کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ محل ایک تھیٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ ویسا میوزیم اسٹاک ہوم میں واقع ہے۔ یہ میوزیم سویڈن کا سب سے مشہور میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں سالانہ 1 ملین کے قریب سیاح سفر کرتے ہیں۔ 1990 سے 2017 تک اس میوزیم کے سیاحوں کے لیے کھلنے کے بعد اب تک 20 ملین سیاح اس میوزیم کو دیکھ چکے ہیں۔ گوٹا کینال سویڈن میں واقع ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس نہر کو 19ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا۔ گوٹا کینال کی لمبائی 190 کلومیٹر ہے اور یہ کینال سویڈن میں سب سے زیادہ سیاحوں کے لیے کشش کا مرکز ہے۔ اس نہر پر 47 کے قریب پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ کائرونا کا قصبہ سویڈن کے سب سے شمالی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پر سویڈن کی سرحد ناروے اور فن لینڈ کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ 15 مئی سے لے کر 15 جولائی تک یہاں پر آدھی رات کے وقت آپ سورج کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس شہر کو 19ویں صدی کے اوائل میں اس وقت تعمیر کیا گیا جب یہاں سے لوہا نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ دنیا کا پہلا آئس ہوٹل کیرونا شہر سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سویڈن کی سب سے اونچی چوٹی اس شہر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابسکو نیشنل پارک کائرونا کے شہر سے 95 کلومیٹر فاصلے پر مغرب میں واقع ہے۔ یہاں پر سال میں کئی مہینے دن رات سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ پارک 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر گرد و غبار کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر طرف خوبصورت اور دلکش نظارے اور صاف شفاف آب و ہوا جنت سا نظارہ دیتی ہے۔ کائرونا اور اسٹاک ہوم ریگولر فلائٹس جاتی ہیں اور کائرونا سے سیاح بس اور ٹرین کے ذریعے پارک کا سفر کرتے ہیں۔ سویڈن کی قومی زبان سویڈش ہے جبکہ سویڈن میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں انگلش زبان دوسرے نمبر پر بولی جاتی ہے۔ سویڈن کی آبادی کے 15% لوگوں کی پیدائش سویڈن سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہوئی ہے۔ سویڈن ایک سیکولر ملک ہے لیکن پھر بھی یہاں کافی مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ سویڈن کا سب سے بڑا مذہب کرسچین ہے جبکہ دوسرے نمبر پر اسلام اور باقی مذاہب میں یہودی اور بدھ مت کو ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ سویڈن کی سالانہ 159.2 بلین ڈالر برآمدات ہیں اور 154 بلین ڈالر درآمدات ہیں۔ سویڈش قوم دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی قوم ہے۔ ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی سویڈن کی جی ڈی پی کا 51% بنتی ہے۔ 17ویں صدی میں سویڈن دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت تھا اور دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہتھیار بنانے والا ملک بھی تھا۔ سویڈن نے پچھلے 200 سال میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان میں ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 دونوں شامل ہیں۔ سویڈن کے پاس 7 نوبل پرائز ونر ہیں اور تمام کے تمام نوبل انعام لٹریچر میں حاصل کیے گئے۔ سویڈن میں 10,000 سے اوپر جھیلیں ہیں۔ یہ جھیلیں سویڈن کے کل رقبے کا 9% علاقہ گھیرتی ہیں۔ سویڈن دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے 1979 میں بچوں کو مار پیٹ کرنے کے خلاف قانون بنایا تھا۔ اب تک اس قانون کو دنیا کے 35 ملکوں میں رائج کیا جا چکا ہے۔ سویڈن میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ سویڈن میں زیادہ تر سٹورز شام 5 بجے تک بند ہو جاتے ہیں۔
स्वीडन में रात 10 बजे के बाद कोई भी खुला हुआ स्टोर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ पेट्रोल पंप सारी रात खुले रहते हैं। स्वीडन जुलाई के महीने में ज्यादातर स्टोर्स 4 से 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि स्वीडिश लोगों की बहुत सारी तादाद जुलाई के महीने में छुट्टियां मनाती है। इस बात में कोई इबाम नहीं कि स्वीडन में सारा साल शदीद सर्दी रहती है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दियों के मौसम में दिन को 3 से 4 घंटे सूरज तुलू होता है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। मई से अगस्त तक मौसम सियाहों के लिए नहायत ही पुरकशिश होता है। स्वीडन में जब भी आप किसी भी दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो आपसे प्लास्टिक बैग और पेपर बैग की कीमत वसूल की जाती है। स्वीडन का ज्यादातर सेहत का निज़ाम टैक्स फंडेड है, लेकिन फिर भी ये निज़ाम बिल्कुल फ्री नहीं। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज मकामी और यूरोप के दूसरे ममालिक के तालिब इल्मों को फ्री तालीम देती हैं। 2011 के बाद दुनिया के दूसरे ममालिक के स्टूडेंट्स से स्वीडिश यूनिवर्सिटियां फीस वसूल करती हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो स्वीडन के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।